بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، ہم آج یہ بات کریں گے کہ چونٹیاں جو ہیں یہ چینی کیسے تلاش کر لیتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ چونٹیوں کی جو بستیاں ہیں ان کے 3 سیکشنز ہوتے ہیں، 3 طبقات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ملکہ ہوتی ہے اور ایک نر ہوتی ہیں، پروں والے نر ہوتے ہیں، اور پروں کے بغیر جو ہیں وہ مادہ بانجھ مادہ چونٹیاں ہوتی ہیں جو دراصل کارکن کہلاتی ہیں۔ یہ 3 سیکشنز ہوتے ہیں چونٹیوں کے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، پروں والے نر ہوتے ہیں، اور جو بانجھ جو ہیں مادہ چونٹیاں جو کارکن چونٹیاں ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں۔ چونٹیوں کے جو کارکن ہوتے ہیں یہ محنت کش طبقہ ہوتا ہے۔ ان میں کچھ چونٹیاں جو ہیں اسکاؤٹنگ کا بھی کام سر انجام دیتی ہیں۔ پیارے بچوں، اسکاؤٹ جو ہیں یہ آج کل تو اسکولوں میں یہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن پہلے اسکاؤٹس موجود ہوتے تھے۔ اسکاؤٹس بیسیکلی بچوں ہی میں سے منتہی بچے ہوتے تھے جو رضاکارانہ سرگرمیاں ان کو سکھائی جاتی تھیں، اور ان باقاعدہ اسکاؤٹ ایسوسیشن کو ان کو ممبر بنایا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی طبی اور ہنگامی صورتحال پہ جو ابتدائی طبی امداد ہے وہ بچے وہاں پہ دے سکیں۔ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو ان کو مرہم پٹی کرنی آتی ہو، ان کو چیزیں وہ اس کے لیے پراپر ٹریننگ کرتے تھے نصاب کے ساتھ نصاب کے علاوہ، اور یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی تھی۔ لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا، اور اب اور غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ آ گئیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو کچھ کارکن ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اسکاؤٹ چونٹیاں ہوتی ہیں۔ جو اسکاؤٹ چونٹیاں ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر دوران کام اگر کسی چونٹی کو چوٹ لگ جائے، آپ دیکھیں ہو، آپ نے چونٹیوں کو دیکھا ہوگا، وہ اس کو گھسیٹ کے اپنے پروں پہ اٹھا کے بھی لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اسکاؤٹ چونٹیاں جو ہیں ان کا ایک اور بھی کام ہوتا ہے کہ وہ خوراک کی تلاش میں ہر وقت ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکی کرتی ہیں اور ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں۔ جو ہی کسی اسکاؤٹ جو چونٹی ہے اس کو چینی یا کوئی غذا مل جائے تو وہ فوراً بستی کی طرف واپس جاتی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واپس جاتے ہوئے کیا کرتی ہے، کیسے جاتی ہے، اس کی آنکھیں اس کو راستہ کیسے پتہ چلتا ہے۔ سوال پیارے بچوں یہ ہوتا ہے کہ چونٹی کیسے یہ تعین کر لیتے کہ جہاں پہ خوراک پڑی تھی پھر وہ واپس اپنی جگہ پہ۔ تو چونٹیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ریڈار سسٹم بھی رکھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ جو ہے وہ ان کے پیٹ سے ایک رطوبت نکلتی ہے، وہ زمین پہ ان کو بچھاتی رہتی ہیں، لکیر بناتی رہتی ہیں، اور پیٹ کو زمین کے ساتھ دبائے رکھتی ہیں، اور وہ جو ہے اس کی جو خوشبو ہے جو ان کے اندر سے ایک رطوبت نکلتی ہے وہ راستے میں چپکتی رہتی ہے، اور اس طرح اس کے اندر سے ایک مخصوص بو ہوتی ہے۔ یہ جو سونگھ لیتی ہیں یہ فوراً اس کو محسوس کر لیتی ہیں۔ اس طرح جیسے ہی وہ اپنی جو انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے، بل بنایا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ پہنچ جاتی ہیں، تو فوری طور پہ جو کارکن چونٹیاں ہیں وہ ان ساری جو اس کو سمجھ لیتی ہیں، اور ایک قطار کی صورت میں یہ جو ہیں یہ اس چینی تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس طرح جو ہے یہ جو خوراک تلاش کی جاتی ہے پھر ان کو اٹھا کے واپس اپنے بل میں لے آیا جاتا ہے۔ ہم اس بات کو دوبارہ پیارے بچوں کے لیے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے یہ بتایا کہ چونٹیاں اپنی خوراک کیسے اکٹھی کرتی ہیں۔ بیسیکلی سردی آنے سے پہلے چونٹیوں نے اپنی تمام جو خوراک ہے اس کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے چونٹیوں کا جو نظام زندگی ہے وہ ان کے 3 سیکشنز ہوتے ہیں۔ ایک ان کی ملکہ چونٹی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے پاس کارکن چونٹیاں ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو ان کی نسل کو بڑھاتی رہتی ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے صرف نسل بڑھانا ان کے، اور جو انہی میں جو کارکن جو چونٹیاں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے وہ خوراک اور چیزوں کو اکٹھا کرنا۔ ان میں ایک ان کی جو چونٹیاں ہوتی ہیں جن کو اسکاؤٹ چونٹیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جن کا کام سراغ رسانی کا ہوتا ہے، یا انٹیلیجنس چونٹیاں بھی جن کا صرف کام یہ ہوتا ہے یہ ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں۔ جیسے ہی ان کو کوئی چینی یا کوئی ایسی غذا مل جائے تو یہ فوری طور پہ وہاں سے واپس اپنے بل کی طرف آتی ہیں، اور زمین کے اوپر جو ہے اپنے پیٹ کو دبائے رکھتی ہیں۔ ان کے پیٹ ان کے اندر سے، ان کے منہ کے اندر سے اس دوران ایک رطوبت نکلتی ہے جس کی یہ لائن بنا دیتی ہیں۔ وہ لائن بناتے ہوئے جاتی ہیں، تو جو کارکن چونٹیاں انہی لائن کو سونگھتے ہوئے وہ متعلقہ جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اس طرح جو ہے
چونٹیاں اپنی خوراک اکٹھی کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔